السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ وتھ شاہد زمان کھوکھر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر ہو از این امیزنگ ریلیجس اسکالر. پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے، اور ان کی ایک وجہ مشہوری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذہب کو، یہ عام زندگی کے مسائل کو بڑا آسان کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس ویلکم ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر ویری وارم ویلکم. بڑے عرصے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. تھینک یو جی، تھینک یو فار اور انوائٹنگ. آج کا ٹاپک سر بڑا ریلیٹڈ ہے ہمارے کرنٹ سچویشنس کے حوالے سے بھی، اور ان جنرل بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی. بیکاز اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام تو نہیں ہے، یہ تو ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے جو اللہ نے ہمیں بیسٹ پریکٹسز کے مطابق پرووائڈ کر دیا. ہم اس زندگی میں خوش بھی بہت ہوتے ہیں اور پریشان بھی بہت ہوتے ہیں. اب ہماری پریشانی جو ہے نا وہ تھوڑی زیادہ بڑھنے لگ پڑی، جس کو ہم ڈپریشن یا انزائٹی کہتے ہیں. ایز اے مسلم پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں آپ کی توسط سے کہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی کیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اسے کیسے ڈیل کرنا چاہیے. دیکھیں، ہیں یہ دونوں ریلیٹڈ، لیکن انگزائٹی تو عام طور پر مستقبل میں ہونے والے واقعات، ایونٹس کے بارے میں پریشانی کو کہتے ہیں. آدمی جب اوور اینکشس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے بے چینی کی. لیکن اگر یہ بہت آگے بڑھ جائے تو پھر تو اب آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ یہ ایک فیلڈ آف سائیکالوجی میں، میڈیکل سائنس میں اس کو ایکنالج کر لیا گیا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. شکر ہے کہ ٹریٹیبل، کیوریبل ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ہوپ لیس محسوس کرتا ہے، غم اس پر طاری ہوتا ہے، سیڈنس ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت اس پر طاری نہیں ہوتی. عام طور پر بھوک نہیں لگتی، بیکار قسم کے کام کرنے لگتا ہے وقت گزارنے کے لیے، اور بعض اوقات سوسائڈل بھی ہو جاتا ہے، یعنی خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. سو ظاہر ایک پورا اسپیکٹرم ہے، بعض لوگ زیادہ، بعض لوگ کم اس میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی تھا، لیکن اب یہ فینومینن بہت بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سمجھنے کی یہاں یہ ضرورت ہے کہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا مایوسی کا. یہ پیسمزم، یہ مایوسی اب ہم تھوڑا زیادہ دیکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کہتا ہے یہاں نیک نیتی سے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یار سیاست ہوتی ہے تو تم بھی سیاست کرو، تم کیوں پیچھے رہ جاتے ہو. تو وہ جو مورالٹی ہے اور جو مایوسی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے مایوسی کے حوالے سے؟ اٹس اے ہیومن آپ اس کو ایک انسانی فطرت کا کچھ حصہ سمجھیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ مایوسی کو یا برائی کو ہم نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا. دیکھیں، میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک گفتگو کی، اس کا عنوان میں نے یہ باندھا کہ انسان کو دین مذہب کی ضرورت کیوں ہے. تو اس کا جو جواب میں نے دیا ایک پورے لیکچر میں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ زندگی ایک معمہ ہے، اٹس اے پزل، نہایت حسین، نہایت ایکسائٹنگ. اس میں بہت چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بہت پسندیدہ ہیں، اور نہایت مکروہ، ظالمانہ، بدصورت. یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلتی ہیں. ایک حساس انسان، سمجھدار انسان اس کا جواب چاہتا ہے، اور وہ جواب اللہ کا دین مذہب ہے، اللہ ہی اس کا جواب دے سکتا ہے. بالکل. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تکلیف دہ، مکروہ، پریشان کن، بدصورت زندگی کے پہلو ہیں، ان کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ بنانے والے کا پورا گرینڈ پلان کیا ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، دونوں ہی امتحان ہیں. اس امتحان میں آپ نے پورا اترنا ہے. سب کو موت آنی ہے، موت کے بعد امتحان ختم ہو جائے گا اور نتیجہ آئے گا. آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی، آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو مایوسی اور پریشانی کس چیز کی؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. لیکن یہی وہ سبق ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس کو بار بار مختلف طریقوں سے ہیمر کرنے کی، یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ جو یاد دہانی ہے، جو بار بار ذکر کرنا ہے، بار بار ہیمر کرنا ہے ایک بات کو، یہ ہمیں ایک موٹیویشن بھی دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے روک بھی دیتا ہے. جیسے آج ہم دنیا بھر میں کرپشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایوری ون نوز کہ کرپشن غلط ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے،
کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے، بےایمانی، بدنیتی، وعدہ خلافی، یہ تمام چیزیں بری بات. بٹ یس وی نیڈ ٹو انفارم اگین اینڈ اگین. اچھا، اب ہم جب بھی کسی بہتر پریکٹس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چیز یہ آتی ہے کہ پہلا پروسیس ہے اس کو پریچ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ یوں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک پنشمنٹ لیول بھی موجود ہے. تو یہ جو مایوسی ہے، جس کو بہت سارے لوگ یہ لائن سنتے محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، اس پوائنٹ کو ذرا تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کیجیے اور ہیلپ کیجیے کہ یہ مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، ایسا کچھ کہا گیا ہے؟ اگر کہا گیا ہے تو انٹینسٹی اس بات کی کیا ہے کہنے میں؟ دیکھیں، یہ کوئی کلیئر کٹ ریلیجس اسٹیٹمنٹ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ایک اچھے مذہبی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیٹ می ری فریز اٹ. ایک اچھے مسلمان صاحب ایمان کو ایک لمبے عرصے کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے مایوسی تو نیچرل ہے. آپ قرآن مجید میں پڑھیں تو جا بجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی حرکتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں. سو معلوم یہ ہوا کہ وقتی مایوسی تو ایک نیچرل چیز ہے، الاؤ می ٹو سے ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ حساس ہیں تو آپ کے اوپر کچھ مایوسی طاری ہوگی. لیکن اب آپ کا نیریٹو، نظریہ، فلسفہ حیات آپ کو بچاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مشکلات آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، یہ ختم ہو جائیں گی، ایک دن مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، یہ ایک امتحان ہے، اس کا نتیجہ نکلنا ہے، تو لیٹ می فائٹ. یہ تو مجھے پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ ہونا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات جو آپ نے بیان کی کہ ہمیں ریمائنڈ کرانا ہے بار بار، یہ بہت ضروری ہے. اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ اصل میں ایک چانس ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہے. اس میں جس کے ہاتھ جو آ گیا وہ اس کو اور آگے بڑھائے، اضافہ کرے. جو پیچھے رہ گیا، سوری، بیڈ لک. یہ نظریہ بہت ڈیمیجنگ ہے. اس سے مایوسی پیدا نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو تو حیرت ہے. بھائی جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقی طور پر آپ دنیا میں آ گئے ہیں، جو کچھ آپ کو ملا ہے اگر وہ آپ کے نزدیک کم ہے، برا ہے، دوسروں کے مقابلے میں ڈس اپوائنٹنگ ہے، تو آدمی کو اگر کوئی بریک تھرو نہیں ملے گا تو مایوسی ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی وقتی طور پر کچھ موٹیویٹ کرنے والے آپ کو اسپیکرز مل جائیں گے، کچھ تحریریں مل جائیں گی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو آپ یہی محسوس کریں گے نا کہ اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور پھر آپ یہ سوچئے کہ اگر انسان حساس ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے دوست ہیں جن میں سے بعض رخصت ہو جاتے ہیں، ایک حساس انسان تو مایوس ہو جاتا ہے کہ اب ان سے ملاقات کبھی بھی نہیں ہوگی. تو اس کے بعد پھر اگر انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا یہ وعدہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ زندگی تو بالکل ٹیمپرری ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ایک بڑی پازیٹیو، بلکہ میں کہوں گا کہ جو برائٹ سائڈ دکھائی ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ 5 لائنیں میرے ویورز، میرے لسنرز اگر اس کو بار بار سن لینا تو شاید ان کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے. جو کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک آزمائش ہے، وقتی پریشانی ہے، گزر جائے گی، اور اس کے بعد اس کی برائٹ سائڈ یہ ہے کہ یہ ایک جو ایگزام ہے، اس میں اگر آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو جو بیسٹ رزلٹ آپ کو مل رہا ہے، اس کے بعد آپ کی ملاقات بھی ہو رہی ہے. کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو جب آپ کا موٹیویشن لیول یہ ہوگا، جب آپ کے ذہن میں یہ سوچ موجود ہوگی، تو پھر آپ کو یہ آزمائش بہت چھوٹی لگے گی، اور آپ اس آزمائش میں اپنا بہترین، جسے کہتے ہیں، ریاکشن دینے کی کوشش کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ کہ 4-5 لائنیں اگر آپ دھیان سے سن لیں تو آپ کی زندگی بڑی بدل سکتی ہے. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس پازیٹیو برائٹ سائڈ کو زیادہ دکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے. آپ اگر ایک شادی شدہ انسان ہے، اللہ آپ کو تحفہ دیتا ہے اولاد کا، بہت بہترین ہے. اللہ نہیں دیتا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے.
دینے والا بھی وہ ہے, لینے والا بھی. بیماری آپ کو ملتی ہے, دینے والا اللہ, آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے, خوش ہوتا ہے, دیکھتا ہے میرا بندہ بڑا اچھا اس کو رسپونڈ کر رہا ہے, مجھے گلا نہیں کر رہا, ایکسیپٹ کر رہا ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے. میں سوری بات تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے, لیکن میں اس بات کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے کسی امپلائی کے ساتھ, آپ اپنے کسی بچے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے ایک امتحان چھوڑتے ہیں, اور وہ اس امتحان میں بڑا زبردست پرفارم کرتا ہے, آپ کتنا خوش ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ اچھے لوگ موجود ہیں. اللہ بھی تو اپنی خلقت کو دیکھ رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے بندے ان امتحانوں کے باوجود بھی خوش ہو رہے ہیں اور میرے شکر گزار ہیں, میرے تابع ہیں. تو فرشتوں کی محفل بھی سجتی ہوگی, اور اس محفل میں اللہ کی خوشی کیسی ہوگی کہ فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو میں نے آزمائش میں ڈالا, لیکن وہ مجھ سے گلا نہیں کر رہے, وہ خوش ہیں, وہ راضی ہیں. کیا کمال ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی, اور یہ احادیث میں اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی فرشتوں سے گفتگو کا حوالہ آتا ہے, اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے بات. اس کی وجہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کا فیصلہ سنایا فرشتوں کو, تو انہوں نے اس پر گلا اعتراض کیا تھا کہ یہ تو کیوں بنانے لگا ہے ان کو کہ جو زمین میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اچھے لوگوں کی اچھی پرفارمنس کو دیکھے گا تو فرشتوں کو کہے گا تو صحیح کہ دیکھا میں نے کہتا اب ہم یہ صرف امیجن کر سکتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے. لیکن شاہد صاحب میں ایک بات بتاؤں, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے, نوجوان پریشان انسان, یار یہ آپ مطمئن کرنے کے لیے ہمیں باتیں سنا رہے ہیں. آپ جب ان باتوں کو اللہ کے کلام میں خود پڑھتے ہیں تو ایک جانب تو ظاہر ہے اللہ کے کلام پر بھی ایمان لانا ہے نا. بالکل. اور ایمان اصل میں اس اعتماد کا نام ہے کہ جو انسان کو دھیرے دھیرے اس احساس کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اس احساس, اعتماد کے احساس کے ساتھ جب یہ باتیں آپ پڑھیں گے اللہ کے کلام میں, تو جو آپ کو اطمینان ہوگا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. الفاظ بغیر احساس کے تو کوئی وقت نہیں رکھتے. ایبسلیوٹلی. اگر وہ الفاظ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ محسوس کریں تبھی ان کی وقت بنتی ہے. ویل ہماری کنورسیشن اس وقت ڈاکٹر خالد ظہیری صاحب کے ساتھ چل رہی ہے. وی آر ان اے ویری لولی ڈسکشن, جہاں ہم ایک بڑے حساس ٹاپک کو بڑی پازیٹیو انداز سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک انسان, ایک مسلمان ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, اور اس میں کچھ لمحات رہنا ٹھیک ہے, لیکن ان لمحوں کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور اپنی زندگی کو مسخ کر دینا, یہ ایک انتہائی پریشان کن مرحلہ. ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, دوبارہ بات کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں شاہد زمان, میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ونس اگین. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس پوڈ کاسٹ میں. مجھے کہتے ہیں شاہد زمان, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. ہم بات کریں ڈپریشن اور انزائٹی پر, وچ از اے ہیومن نیچر, انسانی زندگی کا, انسانی فطرت کا ایک اہم حصہ ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک زمانہ وہ تھا جب ہم کتاب ایک شخص سے بات کرتے تھے, کمیونیکیٹ کرتے تھے, میکسیمم خط ہوتا تھا, میکسیمم فون ہوتا تھا. اب ہم ایک ایسے ڈیجیٹل ایرا کے اندر داخل ہو چکے ہیں جہاں ہیومن انٹریکشن کم, ٹیلیفونک, ڈیجیٹل گیجٹس کی کنورسیشن اور انٹریکشن زیادہ ہو گئی ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار کری. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس دنیا کے اندر, آگے بہت کچھ آ رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئے گی, روبوٹکس آئیں گے. اب ہم یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی ایڈکشن بھی موجود ہے. کچھ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ وہ سیلف آڈٹ کر ہی نہیں رہے, ان کو پتہ ہی نہیں, ان کی زندگی وہ پرکھ نہیں رہے, پیمانے پہ نہیں تولتے, اس کو جانتے نہیں ہیں. اب یہ جو ڈپریشن, انزائٹی, ہیومن انٹریکشن کم ہو رہی ہے, گیجٹس انٹریکشن بڑھ رہی ہے, اس کو کیسے دیکھا جائے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو ہونا تھا. یس, اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ. ایبسلیوٹلی. زندگی ایوالو کر رہی ہے, ایک نیچرل پروگریشن ہے, اس میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں, آگے نہ جانے اور کیا کیا ہونا ہے. اور ان سب باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ان جنرل اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کو ان پرٹیکولر دو چیزیں دی ہیں جن کا استعمال آج سے 5000 سال پہلے بھی اور آج بھی ایکولی ضروری ہے.
اور تب کے مسائل اور اب کے مسائل کا بھی ہمارے پاس جو توڑ ہے وہ کیا ہے؟ عقل کا استعمال. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. عقل سے مراد یہاں وہ انالیٹیکل ایبلٹی جو انسان کے پاس ہے، اس کے شعور اور اس کی تمام ان خیر اور شر کے احساسات کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور یہ مستقل جاری رہنی چاہیے عمل. آپ نے جو ابھی بات کی کہ بعض لوگوں کو شعور ہی نہیں، اصل میں وہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ پیسولی ریسیونگ اینڈ پر ایک ریسیور ہیں، کہ ہر انفارمیشن آپ کے ذہن میں جا رہی ہے اور وہ آپ کو متاثر کر رہی ہے. ظاہر ہے اگر آپ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کریں گے، انفارمیشن کے حوالے کریں گے، تو پھر آپ مار کھائیں گے، آپ ولنریبل ہو جائیں گے. ایبسلیوٹلی. سو عقل کا استعمال ہر وقت. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، شاید صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہم سب، بڑے سے بڑا انسان بھی متاثر ہوتا ہے، منفی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن اللہ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھہر کر غور کرے، اس کے اندر جو اس کے اوپر انفلوئنسز ہیں ان کا جو کاؤنٹر اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں وہ دیکھے کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. ہم مسلمانوں کو خاص طور پر 2 کمال کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. بہت ساری چیزیں دی ہیں، ساری کمال کی ہیں، لیکن میں 2 کا ذکر کر رہا ہوں. ایک ہے نماز. دن میں 5 وقت اگر ایک شخص نماز پڑھے تو ہر نماز میں اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پچھلی ایکٹیویٹی کو انالائز کر کے فیصلہ کرے کہ ٹھیک جا رہا ہے، غلط جا رہا ہے، اور غلط ہوا تو اللہ سے معافی مانگے، کلین چٹ لے کے واپس آئے، پھر جت جائے اپنے اس زندگی کے امتحان میں، اس میں آگے بڑھے. دوسرا، آپ غافل ہیں نماز سے بھی، یعنی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے، تو جناب آپ کا رمضان آ جاتا ہے، اور رمضان میں زندگی بدل جاتی ہے اور آدمی کو فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یار تو گڑبڑ ہو گئی، اب مجھے دوبارہ کرنا ہے، مجھے دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. سو میں نے کہا کہ 2 چیزیں ہمارے پاس، ایک عقل اور دوسرا اللہ کا کلام. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم مسلمانوں نے انفارچونیٹلی اللہ کے کلام کو بہت انڈر ویلیو کیا ہے. سر قرآن پاک، میں اس بات سے پہلے پچھلی بات کی طرف آؤں گا جو بڑی پازیٹیو ہے، وچ از اگین اے سولوشن کہ وہ جو ہمارے پاس ڈپریشن اور انزائٹی آ رہی ہے اس کو ہم ہینڈل کیسے کریں. نماز ڈسکنیکٹ کر رہی ہے آپ کو دنیا سے، ایبسلیوٹلی. فزیکل ایکسرسائز دے رہی ہے، مینٹل اسپیس دے رہی ہے، کنیکشن آپ کو دے رہی ہے اس ذات کے ساتھ جو کہ آپ کا کریٹر بڑا ہے. زبردست تجزیہ کیا آپ نے، بالکل صحیح ہے. آپ کا ڈپریشن اور انزائٹی کلوز ہو رہی ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز اور قرآن پڑھنے میں دل کا سکون موجود ہے. ایبسلیوٹلی. تو آپ نے کیا خوبصورت جو ہے اس کو ریلیٹ کیا ہے ریلیجن کے ساتھ. اب وہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں چلے جائیں تو چلیں، اسلام میں نماز اور قرآن ہے، تو باقی مذاہب میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ایک بندگی کا طریقہ کار موجود ہے. بہت سے لوگوں نے کہا جی میڈیٹیشن کریں، یس، وہ بھی ظاہر ہے اس کا ایک آلٹرنیٹیو ہے نا. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جب ہم نماز پڑھتے ہیں، میں اکثر اس بات کو اس طریقے سے بھی کنیکٹ کرتا ہوں، آپ نماز کو ثواب نکال بھی دینا تو بھی اس کے بعد فائدے ہیں. دا وے یو موو یور باڈی، آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے جو سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ایک بہترین آپ کو ریلیف دیتا ہے. آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے جسم کے جو اعضاء جن پہ پانی لگتا ہے ان کو ریلیف ملتا ہے. سو اٹس اے پلس ایک بڑا فائدہ ہے. اچھا، اب جب ہم اس تمام پروسیس کی بات کر رہے ہیں، ہم ریلیف لے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ جو سیلف آڈٹ ہے یہ ہم نہیں کر رہے، بہت سارے لوگ نہیں کر رہے. میں نے ایک شخص سے سوال کیا، مجھے اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لگا کہ وہ ان گیجٹ کے ساتھ اتنا گلوڈ ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کبھی اس نے سیلف امپروومنٹ کی بات سوچی بھی ہو. تو ایکچولی آئی آسکڈ ہم کہ کبھی سیلف آڈٹ کیا پچھلے 1 سال کے اندر، کہ پتہ چلے کہ تمہیں اپنے لیے کیا کرنا ہے، اپنی فیملی کے لیے کیا کرنا ہے، یا تم صرف گیجٹ اور لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو اور خود سے ڈسکنیکٹڈ ہو. اینڈ دی آنسر واز نہیں کیا. اب جب آپ نے اپنا سیلف آڈٹ نہیں کیا تو ریکال کرتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ کو، وہ لوگ خسارے میں ہیں جن کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے. تو ڈپریشن اینڈ انزائٹی ول بی ڈیفینیٹلی دیئر. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سیلف آڈٹ کی بات کی ہے نا، اس کا موقع سب کو ملتا ہے، روزانہ ملتا ہے. لیکن اگر روزانہ کے مواقع کو آپ اگنور بھی کر دیں تو قدم قدم پر واقعات ہوتے ہیں، ریمائنڈرز آتے ہیں. رات کو بیٹھے بیٹھے زلزلہ آ گیا، بالکل، تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو زندگی تو بہت ولنریبل ہے، تو ناقابل اعتبار ہے، میں کیا کر رہا ہوں. سو
گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے جو آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، ویک اپ کالز مل رہی ہیں، ان کو تو رسپونڈ کریں. ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑی پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار میں کمزور ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں تو جو کر رہا ہوں نا، میں اس میں اتنا زیادہ انوالوڈ ہوں کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. ہمت بٹ میں آپ نہیں کو ہے. بتاؤں کہ انسان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. آدمی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. ذرا سا فیصلہ کرنے کی دیر ہے. ریئلائزیشن، احساس ہونا چاہیے، اور ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ اندر سے آنی چاہیے کہ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اس کو بدلنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی مدد کرے گا. بالکل جناب، ہماری ایک بڑی زبردست کنورسیشن چل رہی ہے انزائٹی اور ڈپریشن، جو کہ آپ کا، میرا، اس پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، چاہے وہ مشرقی معاشرہ ہے یا مغربی معاشرہ ہے. یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو فائٹ کرنا ضروری ہے. اس کو، کسی بھی چیز کو فائٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا ہونا بڑا ضروری ہے. آج ہم انہی ٹولز، اسی اسپرٹ، انہی ٹیکنیکس کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ہمارے سیشن کو ریکال کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے پہلے اس چیز کو ڈیفائن کیا کہ ڈپریشن اور انزائٹی ایک ہیومن نیچر کا حصہ ہے. لیکن اگر وہ ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہے تو دیٹس اوکے، بٹ اگر آپ اس کو پرولونگ کریں گے تو وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اینڈ وچ از ناٹ گڈ. کسی ریلیجن میں بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور اسلام میں تو خاص طور پہ مایوسی کو، گمراہ ہونے کو، ناشکری کو بڑا برا جانا گیا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ڈیفائن کیا کہ اچھا کس طریقے سے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں اپنی لائف کو، اور ڈپریشن اور انزائٹی کو ایز این ایگزام سمجھ کر ہم کس طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی کہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے ہمیں اس انزائٹی اور ڈپریشن میں شامل کر رہی ہے، لیکن ہم نے اس سے اپنے آپ کو باہر کیسے لانا ہے، جس میں ہم نے نماز اور قرآن کو پڑھنے کی، یا دنیا سے ڈسکنیکٹ ہونے کی، یا میڈیٹیشن کی بات کی. ڈاکٹر صاحب، اگر میں کوئکلی کو 5 پوائنٹس لینا چاہیں ریلیجس پرسپیکٹو سے، کہ 5 ایسے پوائنٹس جو کہ کی فیکٹر ہوں گے کسی بھی شخص کو سننے جاننے کے لیے، ہو سکتا ہے جس نے ہمارا پوڈ کاسٹ ابھی نہ سنا ہو، ابھی جسٹ جوائن کیا ہو، 5 کی پوائنٹس جسٹ ٹو کیپ ہم سیلف اور ہر اوے فرام ڈپریشن اینڈ انزائٹی، یا اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز، زندگی ایک امتحان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس میں اگر آپ کو کہیں مشکلات آ رہی ہیں یا ناکامیاں ہو رہی ہیں، یہ وقتی ہیں. یہ اس لیے ہیں کہ دیکھا جائے کہ آپ ان مشکلات میں کیسے پرفارم کرتے ہیں. جو بہت کامیاب ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے، آپ کی نگاہ میں کامیاب ہے وہ بھی امتحان میں مبتلا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے، جب آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب ایکول ہیں، سو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت بہتر ہے، ہم مارے گئے، ہم نقصان میں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جناب آپ کو اس دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا ہے. اللہ رب العزت موجود ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے ہیں، وہ آپ کو سنبھالتے ہیں. دنیا کی زندگی چونکہ امتحان ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آ رہے. مگر بی ریسٹ ایشورڈ، جو صبح آپ کو ناشتہ دیتا ہے، کھانا وانا ملتا ہے، آپ کو سانس لینے کے لیے ہوا موجود ہے، اور آپ کے رشتہ دار دوست موجود ہیں، اس نے سارے آپ کے بندوبست کیے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ نمبر 2 ہے، چونکہ آپ نے 5 کہا ہے تو آپ مجھے 5 کی لسٹ پوری کرنی ہے. اسی نے یہ وعدہ کیا ہے، اسی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ اگر بے قرار ہو کے، ڈیسپریٹ ہو کے اس سے دعا کریں گے، وہ لازماً اس کو قبول کرے گا. یعنی آپ مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، آپ اس سے دعا کریں. اور میں آپ سے گزارش کروں، وہ بالکل مائنڈ نہیں کرتا اگر آپ اس سے باتیں کریں، نماز میں کریں. اینڈ دس از اے سپرب ٹیکنیک، آئی ہیو ٹرائیڈ اٹ مینی ٹائمز ان لائف. آپ اللہ سے بات کریں. آپ سجدے میں کہیں، خدایا تو مجھ سے ناراض ہے، تو مجھے اس طرح سے چھوڑ رہا ہے، تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، تو میری مدد کو. آپ دیکھیں وہ آئے گا. آپ بات تو کریں اس سے، جب دل سے یہ بات نکلے گی آپ سمجھیں پہنچ گئی، بالکل. اور پھر جواب آنا شروع ہو جائے گا. نمبر 4، یہ کام آپ کریں اور اپنے باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیں. آپ یہ محسوس کریں گے جو کام بھی ہو رہے ہیں، جو مایوسیاں، جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، آپ کی نماز اور قرآن کی تلاوت، یہ دونوں مل کر آپ کو بار بار ریمائنڈرز دیں گے صحیح زندگی کے بارے میں، زندگی کے کانسیپٹ کے بارے میں، اس کے پرپس کے بارے میں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. وہ لوگ کہ جو پازیٹیو ہیں، جن کی سوچ اچھی ہے، جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو آپ کو غلط باتوں سے بچاتے ہیں اور صحیح مشورے دیتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کچھ ڈپریسڈ ہوں،
لیکن لانگ ٹرم بیسس پہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا زبردست طریقے سے اس ٹاپک کو کلوز کیا, سم اپ کیا. ویل اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سی ڈپریشن اینڈ انزائٹی از پارٹ آف لائف, لیکن اگر آپ اس کو چند لمحوں سے چند گھنٹوں تک اور چند گھنٹوں سے کچھ دنوں تک اور سالوں تک لے جائیں گے تو آپ خود اس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو انشور ون تھنگ, دس از پارٹ آف لائف, بٹ یو ہیو ٹو فائٹ بیک. یو ہیو ٹو سی دا بیسٹ پریکٹسز. کسی بھی ریلیجن کو لیں یا اسلام کی بات کریں, یہ کئی صدیوں کی بیسٹ پریکٹسز کا مجموعہ ہے جو آپ کو دیا جائے گا. اس کو آپ فالو کریں اینڈ یو ول بی اے شائننگ اسٹار ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اسی بات کے ساتھ شاہد زمان کو دیجیے اجازت. یو کین فالو اس آن فیس بک, مجھے کہتے ہیں شاہد زمان. ڈاکٹر خالد ظہیر کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اللہ حافظ.